اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 5 فائل نمبر 3 صفحہ نمبر 55 گناہ کبیرہ نمبر 33 تکبر کے موضوع سے متصل ذیلی عناوین حاضر خدمت ہیں۔ صفحہ نمبر 55 نسبت بالا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے تکبر کے علمی علاج کے بارے میں بہت دقیق تحقیق فرمائی ہے جسے مزید فائدے کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تکبر ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ اپنے سے پست کو پیش نظر رکھنے اور اپنے سے بلند تر کو غفلت کی بنا پر نظر انداز کر دینے سے نفس میں جنم لیتی ہے، اور اس بات کی تشریح یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کا کوئی غلام ہے اور اس شخص کو اس غلام سے نسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے غلام پر برتری رکھتا ہے اور اس کا حاکم ہے۔ اس غلام کو اس کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں اور وہ اس کا تابع ہے، اور اس شخص کو خداوند عالم سے ایک نسبت ہے کہ یہ مغلوب مقہور اس کا تابع اور محکوم ہے۔ تو اگر اس شخص پر پہلی نسبت یعنی اپنے سے پست کو پیش نظر رکھنا غالب آ جائے اور وہی اس کی نظروں میں رہے تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو تکبر ہے۔ لیکن اگر خداوند عالم سے اپنی نسبت یعنی اپنی کمزوری اور ناتوانائی کو پیش نظر رکھے تو اس میں خضوع و خشوع و نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو تواضع یعنی تکبر کے برعکس ہے۔ اگرچہ ابتدا میں ایک شخص میں یہ کیفیت خداوند عالم کی نسبت پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے راسخ ہوتی ہے دوسری موجودات تک پھیل جاتی ہے، یعنی جو کوئی خدا کے حضور منکسر ہو وہ اس کی مخلوقات سے بھی انکساری اور تواضع سے پیش آتا ہے، جس طرح کہ انسان غصے کی حالت میں نہ صرف مجرم سے بلکہ دوسروں سے بھی غیظ و غضب سے بات کرتا ہے۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدائے عز و جل کا تکبر کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے بھی مغلوب و مقہور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے برابر میں غالب و قہار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی تکبر کے لائق نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، خواہ حامل عرش اسرافیل اور جبرائیل ہی کیوں نہ ہوں۔ بلا شبہ اس کا اللہ تعالیٰ کے مقابل مغلوب اور کمزور اور ناتوان اور دوسرے کے مقابل اس کے غالب ہونے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پس کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی اس مغلوبیت سے غافل ہو کر دوسروں پر اپنے غالب اور برتر ہونے کی طرف متوجہ رہے اور تکبر جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے؟ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو کوئی موجود حقیقی کے مقابل اپنی کوئی حیثیت نہ سمجھے اور در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس سے برتر و فائق سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، خدا کے سامنے برتری اور سرکشی کی کوشش نہ کرو۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا کی عظمت آنکھوں کے سامنے اس طرح سے جلوہ گر ہو کہ انسان اپنی تمام حیثیتوں کو فراموش کر دے۔ صفحہ 57 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تواضع کا نمونہ تھے۔ یہ کچھ وہ ضروری باتیں ہیں جو سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی صفات میں سے ہیں۔ پہلا یہ کہ کانا لا یغضب بنفسہ، کبھی وہ اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ نہیں کیا۔ دوسری کانا یجلس علی الارض و یاکل علی الارض، ہمیشہ زمین پر بیٹھتے اور زمین پر بیٹھ کر غذا کھاتے تھے۔ تیسری کانت الامت من اماء المدینہ تاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتذہب بہ حیث شاءت، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی کنیز آپ سلم کا دست مبارک تھامتی اور لوگوں کی شفاعت کے لیے جدھر لے جانا چاہتی لے جاتی، اور آپ کی صفت میں یہ بھی تھا کہا گیا کانا صلی اللہ علیہ وآلہ ان دخل بیتہ فی محنت اہلہ، جب بھی گھر میں داخل ہوتے اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے تھے۔ بحار الانوار جیم 6 صفحہ نمبر 204۔ صفحہ 58 تکبر کے بنیادی عوامل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تکبر کے علمی علاج کے موارد میں سے انسان کا ایسی غلطیوں کے بارے میں فکر و تدبر کرنا ہے جو انسان کے غرور و تکبر کا سبب بنتی ہے، مثلاً علم و عمل، نسب، مال و جاہ، منصب، اتباع، قوت، حسن وغیرہ۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز پر غرور و تکبر کرنا خلاف عقل ہے۔ انسان دنیاوی علوم رکھتا ہو تو موت کے وقت وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ موت سے پہلے بھی مشق نہ کرنے یا بھول جانے کی بنا پر ضائع ہو سکتا ہے۔ چونکہ دنیاوی علم کا فائدہ صرف دنیا کی چند روزی زندگی میں ہے تو اس پر غرور تکبر کرنا مناسب نہیں،
خاص طور پہ جو جانتا ہے اور جو کچھ نہیں جانتا، اس نسبت کو جو محدود اور نامحدود کے درمیان ہے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر اخروی اور دینی علوم میں سے ہو تو جس چیز کا تعلق معرفت الہی سے ہے اس کا نتیجہ فروتنی اور خشوع ہونا چاہیے، نہ کہ غرور و تکبر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہی ہیں، اور اگر اس کی حالت اس کے برعکس ہو تو وہ نور کی حقیقت اور علم سے بے بہرا ہے، اس نے فقط قوانین یاد کر لیے اور وہ بھی ایسی چیز نہیں کہ جو کہ فخر کا موجب ہو۔ احکام دینی کا علم یعنی فقہ بھی اس وقت فائدہ مند ہے جب اس کے قوانین پر عمل کیا جائے، اور جو کوئی فقہ جان لے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس شخص کے مانند ہے جس نے علم سیکھا ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور فرمان خدا کے مطابق اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں، سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ اور بالعام باور کے جو کہ بے عمل عالم تھا، کتے سے تشبیہ دی۔ اگر عالم غور و فکر کرے تو یقیناً اس پر خدا کی حجت تمام ہو چکی ہے اور اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی جاہل کے 70 گناہوں کی بخشش ہوگی، جبکہ اس وقت تک عالم کا ایک گناہ کا مواخذہ ہو رہا ہوگا۔ الغرض علم حاصل کرنے کے بعد انکسار و فروتنی میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان غرور و تکبر کا شکار ہو جائے۔ صفحہ نمبر 59۔ مقبول عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ عمل، یہ جان لیجئے کہ نیک کام اگر خضوع و خشوع اور عجز و انکسار کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ بندگی کی جان ہے، عبادت ہے اور قابل قدر ہے، اور اگر غرور و تکبر کے ساتھ انجام دیا جائے تو بے جان صورت کی مانند ہے جس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ بھی جان لیں کہ نیک عمل صرف اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ یہ ایک پوشیدہ بات ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نیک عمل قبول ہو چکا ہے یا صدق اور اخلاص اور تقویٰ کے نہ ہونے کی بنا پر رد ہو گیا ہے۔ اس بنا پر نیک عمل بھی علم ہی کی مانند ہے کہ جو کہ عجز و انکسار کا موجب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ غرور و تکبر کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے، اطاعت، عبادات اور خیرات کی انواع میں سے جو کام بھی انجام دیتے ہیں، پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم وہ کچھ جانتا ہے جو ان پر پوشیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ نسبی شرافت تکبر کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ اور اگر انسان ظاہری اور دنیاوی عزت اور شرافت کا مالک ہو، مثلا اس کا باپ حکام اور اشراف میں سے تھا، تو جب دنیا ہی فانی ہے تو ان مادی امور کا کیا اعتبار، سوائے چند روزہ چمک دمک کے جو نیست و نابود ہو جانے والی ہے۔ تو یقیناً ان چیزوں پر غرور و تکبر کرنا انتہائی حماقت اور لاابالی ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا بعید ہے کہ جو شخص ان گزشتہ لوگوں پر فخر کر رہا ہو وہ لوگ اس وقت عالم برزخ میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں اور پست ترین جگہوں پر ان کا نالہ و فریاد بلند ہو، اور یہ احمق ان سے تعلق رکھنے پر تکبر کر رہا ہو۔ اور اگر حقیقی و معنوی شرافت ہو، مثلا سعادات اور زام سے نسبت، تو یہ جان لے کہ اس کے اجداد طاہرین کی شرافت ان کے قرب خداوندی اور تمام نفسانی فضائل کی بنا پر تھی کہ جس میں خدا اور اس کی مخلوق کے ساتھ انتہائی انکساری و تواضع سے پیش آنا ہے۔ اب جو کوئی بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب سمجھتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں اس کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ اس نسبت کی وجہ سے خدا اور لوگوں سے فروتنی کرے اور تکبر اور جیسے دوسرے تمام برے اوصاف سے جو کہ ان کے دشمنوں کی صفات ہیں سے پاک و منزہ رہے۔ اسی طرح علماء سے تعلق رکھنے والے بھی یہ بات جان لیں کہ خود اگر عالم بھی متکبر ہو تو وہ علم کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا۔ تو بس اس انسان کی کیا حالت ہوگی جو کسی عالم سے نسبت کی بنا پر اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہو اور دوسروں کے سامنے غرور و تکبر کرے۔ صفحہ نمبر 62۔ مال پر تکبر کرنا حماقت ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں مال آ جائے اور وہ فقراء اور ضرورت مندوں پر اپنی بزرگی ظاہر کرے اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھے تو یہ حماقت ہے۔ مثلا فقیر بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرے کیونکہ وہ غریب ہے، خواہ اس کا رشتہ دار اور پڑوسی ہی ہو۔ اگر کوئی فقیر و غریب اس سے بات کرنا چاہے تو اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے، یا اس کا سلام کا صحیح طرح جواب نہ دے، یا اس سے سختی سے بات کرے، وغیرہ وغیرہ۔
جان لیجیے کہ مال انسان کی ذات سے ایک الگ شے ہے، اس کی کمی اور زیادتی کا کمال انسانی سے کوئی ربط نہیں۔ چنانچہ ممکن ہے کہ پست ترین افراد معنوی کمالات کی بنا پر ان سے مالدار ترین ہوں۔ دوسری کہ انسان کے مرنے کے بعد مال دوسروں کو منتقل ہو جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کسی بھی لمحے معمولی سے حادثے کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اور کتنے ہی مالدار، متکبر، مغرور افراد کچھ ہی عرصے میں فقیر اور محتاج ہو گئے۔ اب اگر دولت مند ایمان اور عقل اور فہم رکھتا ہے تو اپنے مال کو فتنہ و بالا اور آزمائش کا سبب سمجھے گا اور اپنے آپ پر سخت ذمہ داری محسوس کرے گا کہ جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس فہم و دانش کا لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان فقراء کے ساتھ انکسار اور تواضع سے پیش آئے، نہ کہ غرور اور تکبر کرے۔ اور اگر دولت مند لاپرواہ ہو اور اپنے مال کو خدا کی دی ہوئی رحمت سمجھے، اپنے آپ کو اس لائق سمجھے، تو اسے یہ آیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہ ہو، بلکہ دولت کی مستی اور غفلت میں ڈال کر غضب الہی میں مبتلا ہو اور بے خبری میں رحمت و نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، رحمت زحمت بن جائے اور نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ مال رحمت و خیر ہے یا آزمائش و غضب الہی، روایت میں اس کے لیے 2 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک انکسار اور دوسرا انفاق کی توفیق پر۔ پس کسی بھی دولت مند کا مال زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فقراء کے ساتھ انکسار اور فروتنی اور انفاق زیادہ ہو جائے تو وہ مال خیر و رحمت الہی ہے۔ اگر اس کا بخل اور تکبر زیادہ ہو جائے تو وہ مال آزمائش اور شقاوت بدبختی کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 28، جان لو بے شک تمہارے اموال اور اولاد آزمائش میں ہے۔ صفحہ نمبر 64، جاہ و منصب و مقام امور اعتباری ہیں۔ جو کچھ مال کے زوال پذیر اور بے اعتبار ہونے کے بارے میں کہا گیا، یعنی یہ کہ مال کبھی خیر و نعمت ہے، کبھی شر و آزمائش ہے، تو وہی بات جاہ و منصب و مقام کے بارے میں بھی ہے، بلکہ زیادہ سخت، اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ خصوصاً اگر جاہ و منصب کسی دولت مند اور توانا آدمی کو حاصل ہو جائے تو اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آیا وہ وظیفہ الہی اس کے ذمہ ہے اس کو انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ اور کبھی اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کی فریاد رسی نہ کرنے، تکبر کرنے اور کسی مومن کی توہین، خاص طور پہ اگر سید، عالم یا بوڑھا ہو، کی بنا پر عقوبت اور عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ الغرض جاہ و منصب اور مقام بھی مال ہی کی طرح زوال پذیر ہے اور اس کے علاوہ انسانی ذات سے الگ امور اعتباری میں سے ہیں، یعنی فطری اور ذاتی نہیں ہیں، اور عقل رکھنے والا کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آتا اور نہ ہی ان پر غرور اور تکبر کرتا ہے۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ میں مال و جاہ مقام کے زوال پذیر اور ناقابل بھروسہ ہونے کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ کتاب حبیب السیر میں نقل کیا گیا ہے کہ جب عمرو بن لیس اپنے 70,000 باصلاحیت جوانوں کے ساتھ امیر اسماعیل ساسانی کے 10,000 سواروں کے مقابلے میں آیا، اور جب جنگ کا شور اور ڈھول اور بگل کی آواز بلند ہوئی تو عمرو بن لیس کے گھوڑے نے سرکشی کی اور اسے بے اختیار دشمن کے صفوں میں پہنچا دیا، اور اسی طرح امیر اسماعیل بغیر جنگ کے غالب آ گیا اور اس نے عمرو کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ منقول ہے کہ اس عمرو کی نظر ایک سابقہ شاگرد پہ پڑی۔ عمرو نے اسے بلایا اور بھوک کی شکایت کی۔ شاگرد اسی وقت اس کے لیے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا۔ کیونکہ کوئی بڑا برتن نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے گھوڑے کے ستل میں ڈال دیا اور آگ جلا دی اور اپنے کسی کام کے لیے چلا گیا۔ اتفاقاً وہاں ایک کتا آ گیا، اس نے اپنا سر اس ستل میں ڈالا تو شوربے کی بھاپ کی وجہ سے اس کا منہ جلنے لگا۔ جب اس نے تیزی سے منہ باہر نکالنا چاہا تو ستل کا دستہ اس کی گردن میں پھنس گیا اور وہ اسی طرح بھاگ گیا۔ عمرو یہ دیکھ کر ہنسنے لگا تو ایک محافظ نے پوچھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عمرو نے کہا، ایک دن میرے سپہ سالار نے مجھ سے شکایتاً کہا تھا کہ آپ کے باورچی خانے کا سامان 300 گھوڑے بھی مشکل سے لے کر جاتے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کتا اسے آسانی سے لے کے جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کا قصہ مروان حمار کا بھی ہے، جو کہ بنی امیہ کے آخری بادشاہوں میں سے تھا۔ سن 132 میں جب وہ آب زاب کے مقام پر صفاح کے لشکر کے مقابلے میں آیا، جبکہ لشکر کی صف بندی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھوڑے سے
پیشاب کرنے کے لیے اترا تو اس کا گھوڑا بھاگ کر اپنے لشکر کے درمیان پہنچ گیا۔ اس کے لشکریوں نے گمان کیا کہ مروان قتل ہو چکا ہے اور اس کا گھوڑا فرار ہو کر آیا، اس لیے تمام لشکر والے ڈر کر منتشر ہو گئے۔ آخر واقعے تک یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی سلطنت پیشاب کرنے کی وجہ سے چلی گئی۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ کا بغداد کی جامع مسجد میں نماز جماعت کی صفوں میں بھیک مانگنا تاریخ میں مشہور ہے کہ جو اندھا ہو کر بھیک مانگتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جو کل تک تمہارے اوپر حاکم تھا اور آج تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ جسمانی قوت بھی وقتی ہے۔ جسمانی قوت پر تکبر کرنا جان لیں کہ ہر لحظہ ممکن ہے کہ انسان کسی بھی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو کر کمزور سے کمزور تر ہو جائے اور اسے جان کنی اور موت اور قبر کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ظاہری حسن و جمال پر تکبر کرنا، یاد رکھیں کہ انسان کا ایک حقیقی حسن صفات کمالیہ سے متصف ہونے میں ہے، کیونکہ اس میں ایک تواضع ہے، اور فقط ظاہری حسن اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ یہ عاریتن ہے، ممکن ہے کسی چھوٹے سے حادثے سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی قبر کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حسن و جمال کس حد تک کام آئے گا، اور اس کے علاوہ اس بدن کے اندر کس قدر کثافتیں موجود ہیں، اور کھال کے نیچے پیپ، خون اور گندگی ہوتی ہے، تو بس غرور و تکبر اور دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ صفحہ نمبر 67۔ تکبر کے مرض کا عملی علاج۔ ہر وہ خواہش جو انسان کے نفس میں ہے اگر عملاً اس کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس عمل کرے تو آہستہ آہستہ وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور چونکہ تکبر کی ضد تواضع اور فروتنی ہے تو پس تکبر کے مرض کا واحد علاج گفتار اور کردار میں تواضع اور فروتنی پیدا کرنا ہے۔ اسی بنا پر ضروری ہے کہ تواضع کی اہمیت اور حقیقت، اس کی اقسام کا مختصراً ذکر کیا جائے۔ تواضع کی فضیلت۔ تواضع سے متعلق آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں جن کا یہاں پر ذکر کرنا اس کتاب کے وضع کی منافی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب اشرف المخلوقات باعث تخلیق کائنات کو تواضع کا حکم دے رہے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 28 میں ہے کہ اور ایمانداروں اگر غریب ہو تو جھک کے ملا کرو، ایمانداروں سے جھک کے ملا کرو۔ اپنے مقرب بندوں کی اس صفت کمالیہ کی وجہ سے تعریف کی اور فرمایا کہ اور رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور شیعوں کی روایات میں امامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کو خدا کے لیے ہر ایک سے زیادہ عز و انکسار والا ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے شایان شان یہ ہوتا کہ وہ اپنے کسی ایک بندے کو تکبر کی اجازت دے دیتا تو وہ اپنے مخصوص بندوں انبیاء اور اولیاء کو اس کی اجازت دے دیتا، لیکن ذات خداوند عالم تمام بری صفات سے پاک ہے، اسی لیے ان کے لیے بھی تکبر کو مکروہ قرار دیا اور فروتنی کو پسند فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سینے زمین سے ملے اور چہرے خاک آلود رکھے اور مومنین کے آگے انکسار سے جھکتے رہے، دنیا میں کمزور حالت میں رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحار الانوار میں کہ روز قیامت تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے قریب ترین وہی ہوگا جس کے اخلاق بہترین اور جس کا تواضع سب سے زیادہ ہو، اور روز قیامت غرور اور تکبر کرنے والے مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان پہ 2 فرشتے ہیں جو کہ لوگوں پر موکل ہیں تاکہ جو کوئی تواضع کرے اسے معزز اور اس کے مرتبے کو بلند کریں، اور جو کوئی غرور تکبر کرے اسے ذلیل و خوار کریں۔ کافی جلد 2 باب کبر۔ صفحہ نمبر 70۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم نے اپنے ان بندوں کو جو ایمان سے سرشار ہیں نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کی کوشش کے ذریعے محفوظ رکھا تاکہ ان کے اعضاء و جوارح سکون حاصل کریں۔ آنکھوں کو احساس عاجزی سے جھکا دیتا ہے، نفس کو رام کر دیتا ہے، دلوں کو متواضع بنا کر خود پسندی کو ان سے نکال دیتا ہے، کیونکہ نماز میں نازک چیزوں کو تواضع اور نیاز مندی سے سجدے میں خاک آلود کیا جاتا ہے، اور محترم 7 اعضاء خاک پر گر کر اپنی پستی کو ظاہر کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے اس کی فرما برداری میں پیٹ سے مل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ عبادت تکبر کو ختم کر دیتی ہے، بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات کے واجب ہونے کا اہم سبب تکبر کے مرض کو ختم کرنا ہے اور تواضع کی فضیلت سے متصف ہونا ہے۔ اسی بنا پر
تکبر کو ختم کرنے کے اہم ترین عملی معالجات میں سے عبادات کو صحیح شرائط و مسائل کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ قبول ہوں، نیز یہ کہ عبادت تکبر کے ساتھ ہرگز قبول نہیں ہوتی، چونکہ عبادت کے معنی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا اور آقا ظاہر کرنے کے۔ تواضع کے معنی اور اس کی قسمیں، صفحہ نمبر 71۔ تواضع نفس میں ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جسے فروتنی نفس کی شکستگی اور اپنے آپ کو پست اور حقیر سمجھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بلحاظ خلقت و فطرت اور حقیقت امر بھی یہی ہے کہ انسان کی کوئی چیز بھی اس کی اپنی طرف سے نہیں۔ ماچا ایم اندر جہان پیچ پیچ، جوں الف او خود ندارد ہیچ ہیچ۔ اس پیچیدہ اور پراسرار کائنات میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری مثال تو الف کے مانند ہے کہ جس کا خود اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تواضع اپنے موقع کے لحاظ سے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا خداوند عالم کے ساتھ تواضع، دوسرا تواضع اور انکسار، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے ساتھ تواضع، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ تواضع۔ صفحہ نمبر 72۔ خداوند عالم کے ساتھ تواضع۔ جب بھی انسان یہ یقین کر لے اور سمجھ جائے کہ اس کا اپنا وجود اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، بغیر کسی حق اور طلب کے خداوند عالم نے اسے بے حد و بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ جو بھی وہ رکھتا ہے سب خدا کی طرف سے ہے، تو نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے حق کے مقابلے میں پستی اور انکساری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس حالت کے چند لوازمات ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے اطاعت اور خلوص کے ساتھ اس کی فرما برداری کی کوشش کرنا، یعنی ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور ابدیت کے وظائف کی انجام دہی میں اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار سمجھے، چونکہ جس طرح وہ عبادت اور پرستش کا سزاوار ہے، اسی طرح اس کی عبادت اور پرستش نہیں کی اور اپنے آپ کو کسی چیز کا حقدار نہیں سمجھے، ان میں سے کئی نعمتوں پر تجدید شکر ہے جو اسے حاصل ہوتی ہیں، اور مستحب ہے کہ نئی نعمت حاصل ہونے پر اور جب بھی گزشتہ نعمت کو یاد کرے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ خدا کی نعمتوں کے سامنے عاجزی۔ نعمت کو بڑا سمجھے اور محترم جانے، کیونکہ وہ اس کے حقیقی محبوب اور منعم کی طرف سے ہے۔ خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ مروی ہے کہ اگر تمہیں کسی غذا کے کھانے سے نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ فلاں غذا خراب ہے جس نے مجھے بیمار کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ فلاں غذا کے لیے میرا مزاج مناسب نہ تھا اور میں نے اسے بے موقع استعمال کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے انکساری کے ساتھ غلام کی طرح بیٹھے اور انکساری کے ساتھ غلام کی مانند کھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان پر بیٹھنا نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح تھا۔ انکسار کے ساتھ غذا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ میز پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، بلکہ اپنے جوتوں کو اتار کر تہذیب سے زمین پر بیٹھے، خصوصاً روٹی کو محترم سمجھے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، مثلاً ماں، بیٹا، نوکر، نوکرانی وغیرہ، تمام کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بعض کو روک کر ان کو علیحدہ کھانا دیا جائے۔ کھانا کھانے کے آداب بہت زیادہ ہیں، جن میں سے اہم حضور قلب اور منعم حقیقی کی طرف پوری توجہ ہے، اس کے نام سے ابتدا کرنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اور اس کے نام الحمدللہ رب العالمین پر ختم کرنا۔ خداوند عالم سے تواضع اور انکساری اس کی نشانیوں و حرمات الہی کو بزرگ و محترم سمجھنا ہے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اور اسی طرح خداوند عالم کے اسماء شریفہ کو محترم سمجھنا ہے۔ طہارت کے بغیر انہیں مس نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً یہ راہ میں پڑے نہ رہیں اور ان کی طرف پیر نہ دراز کرے۔ بطور کلی ہر اس چیز کو بزرگ و محترم سمجھنا ہے کہ جس کا تعلق خداوند عالم سے ہے، مثلا مسجدیں ہیں، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں خدا کے لیے ہیں۔ اسی بنا پر مسجد میں تھوکنا اور بدبو کے ساتھ داخل ہونا، یا بلند آواز میں بولنا، یا دنیاوی باتیں کرنا، یہ تمام باتیں تواضع کے خلاف ہیں۔ صفحہ نمبر 74۔ پیغمبر اور امام کے سامنے تواضع۔ خداوند عالم کے سامنے فروتنی و عاجزی کی سب سے بڑی علامت پیغمبر اور امام کے سامنے عجز و انکساری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں اور اس کے نمائندے اور خلفاء ہیں۔ ان کے سامنے عجز و انکساری، خداوند عالم کے سامنے تواضع و عاجزی ہے، اس لیے حتی المقدور عجز و انکساری میں کمی نہ آنے پائے۔ ان کے سامنے تواضع اور عاجزی یہ ہے کہ ان کے اسماء مبارک کو بغیر طہارت کے نہ چھوئے اور ان کی قبروں کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، ان کا نام انتہائی احترام کے ساتھ لے اور ان پر درود و سلام بھیجے۔
بعض علماء دین بغیر وضو کے 14 معصومین علیہ السلام کا نام زبان سے نہیں لیتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیتے تو اس قدر جھکتے کہ آپ کا چہرہ مبارک زانوں کے قریب ہو جاتا، اور اسی طرح سے بعمل علماء اور سادات جلیلہ کے ساتھ عجز و انکساری، پیغمبر و امام کے ساتھ تواضع اور عاجزی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ صفحہ 75 لوگوں کے ساتھ تواضع۔ تمام انسان بلحاظ خلقت ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور سبھی رب العالمین کی مخلوق اور تربیت یافتہ ہیں، اور سبھی اس کے زیر نظر ہیں، اور وہ سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو بلا شبہ عقلا و عقلاً یا شرعاً کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ غرور و تکبر کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کے لائق نہیں۔ اسی طرح وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ کوئی دوسرا اس کے سامنے تواضع و انکساری کرے۔ مثلاً بادشاہ کے غلاموں کی مانند کہ ان میں سے کوئی بھی دوسروں پر تکبر کا حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، کیونکہ سب برابر ہیں۔ چنانچہ اگر ایک غلام دوسرے غلام سے غرور و تکبر سے پیش آتا ہے تو عقلاً قابل مذمت ہے، اور بالکل اسی طرح اگر کسی دوسرے سے عاجزی و انکساری کی توقع رکھے تو وہ عقلا کی نظر میں مذمت و ملامت کے لائق ہے، چونکہ عام طور سے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، امتیاز صرف تقویٰ ہے۔ لیکن دوسرے لحاظ سے کچھ افراد بشر خاص فضیلت کے حامل ہو جاتے ہیں، اور عقلی اور شرعی لحاظ سے وہ اس قابل تعظیم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عزت و احترام کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں وہ تواضع کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں۔ مثلاً ماں باپ جو کہ عقلاً و شرعاً اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، اور در حقیقت والدین کے ساتھ تواضع خدا کے ساتھ تواضع ہے، چونکہ والدین ربوبیت پروردگار کا ذریعہ ہیں، یعنی ان کے ذریعے نشو و نما اور پرورش پاتا ہے، اور اسی کے حکم میں ہیں۔ اور مثلاً ایمان و تقویٰ کے لحاظ سے ہر ایماندار اور متقی کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ مومن خداوند عالم سے وابستہ ہے، اور خدا کی رحمت و کرم کی نظر اس پر ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کی حرمت خداوند عالم کے نزدیک کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ در حقیقت مومن کے ایمان کی بنا پر اس کے ساتھ انکساری سے پیش آنا خدائے عزوجل کے سامنے عاجزی و انکساری ہے۔ مثلاً ایسا غلام کہ جو بادشاہ کی نظر میں دوسرے غلاموں کی نسبت زیادہ مقرب ہو اور اس سے گہری وابستگی ہو، تو اب ایسی صورت میں اس غلام کی عزت کرنا بادشاہ کی عزت کرنا ہے، اس کی توہین بادشاہ کی توہین ہے۔ اسی طرح سے عالم اور معلم کے سب لوگوں پر لازم ہے کہ عالم کی برتری و فضیلت کی بنا پر اس کا احترام کریں، اور اسی طرح سن رسیدہ قوم کے بزرگ اور مہمان وغیرہ کی عزت اور ان کے سامنے فروتنی سے پیش آنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 77 کافر اور فاسق کے ساتھ تواضع غلط ہے۔ وہ افراد کے جن کے سامنے تواضع انکساری کسی بھی وقت صحیح نہیں، بلکہ ان کے ساتھ برابری اور برتری کا اظہار کرنا چاہیے، وہ کافر ہیں، یعنی کہ کافر کے ساتھ کسی قسم کا تواضع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خداوند عالم سے بغض رکھتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو درجہ انسانی سے گرا کر ہر پست شے سے زیادہ پست تر کر لیا ہے۔ کافر کل روز قیامت یہ آرزو کرے گا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہتا ہے کاش میں خاک ہوتا۔ بس مومن کے سامنے انکساری اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور کافر کے سامنے اپنے آپ کو بڑا اور بلند مرتبہ سمجھے۔ اگر کوئی مومن کافر کے ساتھ تواضع انکساری سے پیش آئے تو در حقیقت اس نے اپنے اللہ پر ایمان کو رسوا اور کافر کے کفر کو پسند کیا ہے، یعنی حقیقت کے برعکس کیا، کیونکہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یعنی عزت تو خداوند عالم، پیغمبر اور مومنین ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کے سامنے کہ جس نے ستم کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہو، یا کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہو، یعنی بے خوف اور لاپرواہ ہو کر آشکارا خدا کی محترم چیزوں کی توہین کرتا ہے، تو اس کے ساتھ انکساری اور تواضع سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ خداوند عالم کے لیے اس پر غضبناک ہونا چاہیے، اس سے ترش روی سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان نلقى اہل المعاصی بوجوہ مکفرہ، وسائل الشیعہ کتاب الامر بالمعروف۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہ گاروں سے ترش روی سے پیش آئیں۔ متکبر کے ساتھ بھی تواضع غلط ہے۔ صفحہ نمبر 78
بلا شبہ ایسے احمق کے ساتھ تواضع سے پیش نہیں آنا چاہیے جو تکبر کرتا ہو، دوسروں کو پست اور ذلیل سمجھتا ہو، کیونکہ اول تو متکبر کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آنا خود ایک طرح کی ذلت ہے اور عقلی اور شرعی لحاظ سے ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ متکبر کے ساتھ تواضع اور انکساری اس کی پسندیدہ حرکتوں کو بڑھانے کا سبب بنے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس سے قطع تعلق کر لیں، یعنی اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں اور تواضع سے پیش نہ آئیں، تو وہ متنبہ ہو جائے گا اور غرور و تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ تو پس نہیں و نل منکر کی روح سے اس کے ساتھ تواضع سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی میری امت کے منکسر المزاج لوگوں سے ملاقات ہو تو ان سے تواضع سے ملو اور تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، کیونکہ تمہارا ان پر تکبر کرنا ان کی ذلت کا سبب ہوگا۔ جامع السعادات کتاب۔ تواضع نہ کرنے اور تکبر کرنے میں فرق ہے۔ صفحہ نمبر 79۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ کافر اور فاسق اور متکبر کے ساتھ تواضع اور انکساری صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے اور غضبناک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خداوند عالم کے غضب کا نشانہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ بذات اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھے، یعنی انہیں اپنے سے پستر سمجھے اور یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے پست سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں عزت و شان اور مقام والا سمجھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور ان کو عاجز انسان سمجھے اور اہل نجات میں سے ہونا توفیق خدا کی بنا پر ہے اور ہلاکت اپنے ہی عمل کی وجہ سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کافر یا فاسق کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور اس کی عاقبت بخیر ہو۔ جی ہاں، ہمیں چونکہ یہ حکم دیا گیا ہے اس لیے ان سے سختی سے پیش آتے ہیں، نہ یہ کہ خدا نخواستہ ہم تکبر سے کام لیتے ہیں۔ المختصر، شخصیت کو بالکل پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری اور وظائف ایمانی پر عمل کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اور جسے خداوند عالم دشمن رکھتا ہے وہ بھی اسے دشمن رکھے اور اس کے ساتھ انکساری سے پیش نہ آئے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے کہ خداوند عالم کے لیے غضب کرنے اور تکبر نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنے نوکر کو یہ حکم دے کہ جب بھی میرا بیٹا بے ادبی کرے تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرے اور اسے مارے، تو پس اگر نوکر بادشاہ کے بیٹے کی کوئی غلطی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے مارے اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا اس نے بادشاہ کے حکم کی اطاعت نہ کی، حالانکہ وہ نوکر اس عالم سے تکبر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اس کے بیٹے سے برتر نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اسے بادشاہ کے نزدیک زیادہ عزیز اور برتر جانتا ہے۔ تو اگر غصہ اور تکبر جمع ہو جائے تو جان لیجئے کہ وہ غضب خداوند عالم کے لیے نہیں بلکہ ہوائے نفسانی کی بنا پر ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ تکبر اور بندگی ایک ساتھ سازگار نہیں، چونکہ تکبر سے مراد نفس کی سرکشی اور خدائے بزرگ و برتر کی عظمت سے غافل ہونا، اپنی ذلت اور پستی کو بھول جانا ہے۔ مثلاً اپنے آپ کو عزت و مقام کے لائق اور دوسروں کو اپنے سے پست و حقیر سمجھنا ہے۔ خود پرستی کی یہ حالت خدا پرستی کی ضد ہے، لہٰذا ہر حال میں قابل مذمت اور کسی طرح بھی خداوند عالم کی مدح کے حکم میں نہیں آتی۔ بس جان لیجیے کہ کافر، فاسق اور دولت مند کے سامنے تکبر سے مراد اس خدا کی خدائی کو عزیز رکھنا ہے اور اس کی بزرگی کو ظاہر کرنا ہے۔ خود کافر کے سامنے بالکل انکساری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پر ایمان کی اہمیت کو جو کہ اس کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے اس پر ظاہر کرے، اور گناہ گاروں کے سامنے بھی تقوی کی اہمیت کا اظہار کرے جو کہ خدائے عز و جل کے نزدیک محترم ہونے کا معیار ہے، اور امیر کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بزرگی و اہمیت کو ظاہر کرے کہ معمولی سا مقام اور منزلت جس کے فخر و مباحت کا سبب ہے۔ کسی بھی لمحے اس کے مال کی وجہ سے اس کے سامنے فروتنی نہیں کرنی چاہیے اور متکبر کو احمق اور جاہل ظاہر کرنا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ کبریائی صرف خداوند عالم کے ساتھ مختص ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی تکبر کرے وہ احمق ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ اگر اس طرح عمل ہو، یعنی اپنی خودی اور ہوائے نفسانی کا دخل نہ ہو اور عزت و بزرگی کا اظہار صرف خدا کے لیے ہو، نہ یہ کہ نفس کے غرور اور تکبر اور ہٹ درمی کے لیے، لیکن عمل کے وقت سخت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی برائی ہو اور جب وہ اسے روکنا چاہے تو خواہش نفس کی بنا پر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور برائی کرنے والے کو برائی سے روکنے کے بجائے خود بھی اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس قدر فرق ہے اس کام کے درمیان جو خدا کے لیے ہو اور اس کام میں جو کہ خواہش نفس کی بنا پر ہو۔ بے شک عمل کی صورت ایک ہی ہے، لیکن اگر خدا کے لیے ہو تو عبادت اور قرب الہی کا موجب اور شیطان پر غلبہ ہے، اگر خواہش نفس کی بنا پر ہو تو گناہ اور شیطان کا بندہ بننا اور اس کے سامنے مغلوب ہونا ہے۔
صفحہ 82۔ دولت کی وجہ سے دولت مند کی تواضع کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ غنی اور سرمایہ دار لوگوں کے سامنے تواضع اگر ان کی ثروت اور مال کی ولالت کی وجہ سے ہو تو اس چیز کے لیے قرآن مجید اور روایات میں بہت زیادہ سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول سلم، جو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق نے نہال کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، تو تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ۔ اور در حقیقت سرمایہ دار لوگوں کے سامنے ان کی دولت کی وجہ سے تواضع کرنا مال دنیا سے لگاؤ ہے، اور یعنی وہ اسے موثر سمجھتا ہے اور خدا سے غافل ہو گیا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ شرک ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من آتا غنیًا فتواضع لغنائے ذہب بثلث دینہ، جلد 5 بحار الانوار۔ جو کوئی دولت مند کے پاس جائے پھر اس کے سامنے اس کے مال کی وجہ سے فروتنی کرے تو خداوند عالم اس کی 2/3 دین کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی قسم کی روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی گئی ہے۔ شاید 2/3 ایمان کے چلے جانے کی علت یہ ہے کہ کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یعنی کہ نمبر 1 قلب کا اعتقاد، نمبر 2 زبان سے اقرار یعنی شہادتین، اور ارکان اعضاء بدن سے عمل واجبات کو ادا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا۔ اسی طرح مال کے لالچ میں امیروں کے سامنے انکساری کرنا کبھی صرف دل سے ہوتا ہے، کبھی دل کے علاوہ زبان سے، اور کبھی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ تمام اعضاء میں بھی سرایت کر جاتی ہے، چونکہ غالباً لالچی لوگ امیروں کے سامنے دل سے جھکتے ہیں اور زبان سے بھی ان کے سامنے چاپلوسی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے ہیں، تو ان کا 2 حصے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے اعضاء بدن کے ذریعے بھی خضوع کا اظہار کرے، یعنی کہ ان کے ہاتھ اور پیر چومے یا اسی طرح کی دوسری حرکتیں کرے، تو ایسے میں اس کا تمام دین اور اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اور جو وہ کر سکتا تھا اس نے مخلوق کے سامنے کر ڈالا، دوسری کوئی چیز خالق کے لیے باقی نہیں چھوڑی۔ صفحہ نمبر 84۔ دولت مند کی تواضع اور فقیر کا تکبر رضائے خدا کے لیے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے لیے فقراء سے تواضع کرنا کس قدر نیک عمل ہے، یعنی امیروں کا رضائے خدا کے لیے فقراء سے تواضع کرنا کس قدر نیک عمل ہے۔ نہج البلاغہ جلد 3۔ تواضع زگردن فرازان نکو است، گداگر تواضع کنند خوی است، سعدی نے کہا ہے، یعنی تواضع عمرہ سے ہو تو زیادہ بہتر اور قابل تعریف ہے، چونکہ غربا کا تواضع ان کا فطری تقاضا ہے۔ اس سے بہترین عمل غریبوں کا امیروں کے سامنے تکبر کرنا، یعنی محتاج کو چاہیے کہ خدائے عز و جل پر توکل کرتے ہوئے فقیرانہ خوشامد اور گری ہوئی حرکتوں سے اجتناب کرے اور ان کے سامنے انکساری نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہوئے تکبر کرے، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے۔ اگر ثروت مند اپنے مال پر ناز و فخر کرے تو فقیر کو بھی چاہیے کہ وہ اس خدائے عز و جل پر توکل کر کے جس کے قبضے قدرت میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے۔ کتاب لیال الاخبار میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز ایک امیر آدمی فاخر لباس پہنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک فقیر آیا، اس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، وہ اس امیر آدمی کے قریب بیٹھ گیا تو امیر آدمی نے اپنا لباس سمیٹ لیا اور اس سے کچھ دور ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو کہ اس کی فقیری تم تک پہنچ جائے گی؟ امیر آدمی نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تمہاری دولت کم ہو جائے گی، اس فقیر تک پہنچ جائے گی؟ اس امیر نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا لباس گندا ہونے کی خوف سے دور ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میرا نفس ہر نیک کام کو برا اور ہر برے کام کو میرے سامنے اچھا پیش کرتا ہے، اور اب میں اپنے برے کردار کی تلافی کرتے ہوئے اپنی تمام دولت میں سے نصف اس فقیر کو بخشتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر سے پوچھا کہ آیا تم اس کی دولت کو قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی اس کی طرح تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ضمناً یہ بات بھی یاد رہے کہ امیر کے سامنے تواضع نہ کرنا صرف اس کے مال کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ایمان اور تقوی کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی سے پیش آنا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے مال کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا تواضع کرنا متقی فقیر اور متقی امیر کے سامنے یکساں ہو اور دولت پیش نظر نہ ہو۔ تواضع میں افراد کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ تواضع کی
ایک حد ہے کہ اگر انسان اس سے گزرنے کی کوشش کرے تو کبھی انسان کو ذلت اور اہانت اور بے عزتی کا موجب ہوتی ہے، اور مومن کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ذلت کا سبب بنے۔ اس بنا پر تواضع کے وقت مکمل طور پر میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً والدین اور رشتہ داروں کے سامنے تواضع اجنبی لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور بعمل علماء اور سادات کے سامنے دوسروں سے زیادہ تواضع سے پیش آنا چاہیے، اور قوم کے بزرگ کے سامنے قوم سے بڑھ کر تواضع سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ تواضع جو والدین، علماء اور سادات کے لیے مناسب ہے، مثلا ان کے ہاتھ وغیرہ چومنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے یہی چیز انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اسی بنا پر افراد کے سامنے تواضع سے پیش آنے میں ان کے حالات اور مقامات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سفینۃ البحار میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز آپ کے اصحاب سے ایک دیندار شخص اور اس کا بیٹا حاضر ہوا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور بڑی خاطر تواضع سے پیش آئے اور قمبر سے فرمایا کہ ان کے لیے طعام حاضر کرے۔ قمبر کھانا لائے، دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو قمبر ہاتھ دھونے کے لیے لوٹا، تشت اور ایک رومال یعنی تولیہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے لے آئے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے قمبر سے لوٹا لیا اور مہمان باپ کے ہاتھ دھلانا چاہتے تھے کہ مہمان نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدمت غلام اپنے آقا سے لے لے؟ آپ نے قسم کھاتے فرمایا، تمہارا ہاتھ دھلانے سے اگر میرا مولا اور آقا مجھ سے راضی اور خوشنود ہو جائے تو کیسا ہے؟ تم اس طرح اپنا ہاتھ دھو لو گویا کہ قمبر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ کلمات سن کے وہ اپنا ہاتھ دھلانے پر مجبور ہو گیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ہاتھ دھلائے اور اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو لوٹا دے دیا اور اسے فرمایا کہ تم اس لڑکے کے ہاتھ دھلاؤ تاکہ باپ اور بیٹے کا درجہ مساوی نہ رہے۔ اگر اس لڑکے کے والد اور اس کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر میں خود ہی اس کے ہاتھ دھلاتا، لیکن باپ کی موجودگی میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ باپ بالآخر باپ ہے، اس لیے باپ کے ہاتھ باپ دھلائے اور بیٹے کے ہاتھ بیٹا۔ صفحہ نمبر 88، تواضع کے علامات۔ سفینۃ البحار میں ہے تواضع یہ ہے کہ انسان مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھنے پر راضی ہو اور جس سے ملاقات کرے اس سے سلام میں ابتدا کرے، لڑائی جھگڑے کو ترک کرے اگرچہ حق پر ہو، اور اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس کے تقوی سے تعریف کی جائے، یعنی اس کی تقوی کی تعریف، یعنی جو کوئی ان 4 باتوں کا لحاظ رکھے گا وہ تواضع کی فضیلت سے بہرہ مند ہو جائے گا، یا یہ کہ تواضع کی علامات یہ 4 باتیں ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی وصیت کے ضمن میں سفینۃ البحار میں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تواضع کو اپنا شیوا بناؤ کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت میں سے ہے۔ سفینۃ البحار میں مروی ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہر نماز کے بعد خداوند عالم کے سامنے انتہائی عاجزی سے اپنے چہرے کو دائیں بائیں حصے کو زمین پر ملتے تھے، اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے انہیں اپنا کلیم قرار دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کافی میں کہ تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو وہ چیز دو جو تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہیں دیں۔ مروی ہے کافی میں کہ حسن بن جہم نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ تواضع کے معیار اور اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تواضع کچھ درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقام اور حیثیت کو سمجھے اور ہر کام اپنی حیثیت کے مطابق کرے، بلکہ اس مقام سے قلب سلیم کے ساتھ تھوڑا نیچے اتر آئے اور جو کچھ اپنی چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، یعنی اگر کسی سے کوئی برائی دیکھے تو اس کے سامنے نیکی کرے، یعنی بدی کے مقابلے میں نیکی کرے، اور اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزر کرے۔ بلا شبہ خداوند عالم نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 90، ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام سب سے زیادہ تواضع کرنے والے تھے۔ سفینۃ البحار میں مروی ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایک کالے اور بدصورت سوڈانی مرد کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے سلام کیا، اس کے قریب گئے، کافی دیر اس سے باتیں کی، اس کے بعد فرمایا اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ، میں اسے انجام دوں۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کی حاجت پوچھتے ہیں حالانکہ وہ آپ سے زیادہ محتاج تر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی خدا کا ایک بندہ ہے اور ہمارا دینی بھائی ہے، اور ہمیں اس سے بہترین باپ آدم ابو البشر حضرت جناب آدم علیہ السلام اور بہترین دین جو کہ اسلام ہے ملاتا ہے، شاید وقت ہمیں اس کا محتاج کر دے تو پس ہم کس لیے اس پر تکبر کریں۔ صفحہ نمبر 91،
تکبر کی جڑ کاٹنا چاہیے۔ محمد بن مسلم اشراف کوفہ میں سے ایک دولت مند آدمی تھے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے محمد، فروتنی کرو۔ جب محمد بن مسلم مدینے سے کوفے واپس آئے تو کھجور کا برتن اور ترازو اٹھایا اور جامع مسجد کوفے کے دروازے پر بیٹھ کر صدا لگانے لگے کہ جس کو کھجوریں چاہیے آئے اور مجھ سے لے لے۔ اس کام کو وہ اپنے نفس کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کر رہے تھے تو ان کے رشتہ دار آئے، ان سے کہا تم نے اپنے اس کام سے ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا میرے مولا نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کروں گا جب تک اس برتن کی ساری کھجوریں نہیں بک جاتی۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا اگر تم نے ہر صورت میں خرید و فروخت ہی کرنی ہے تو اس جگہ جاؤ جہاں گندم کو آٹا کرتے ہیں۔ حضرت نے قبول کر لیا اور اونٹ اور چکی کا پتھر خریدا اور گندم کا آٹا بنانے میں مشغول ہو گئے تاکہ اس کام سے نفس کے تکبر کا خاتمہ کریں اور اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح دیکھیں۔ سفینۃ البحار، منقول از کتاب اختصاص۔